امریکہ کے مفادات، ایک پاورفل آرمی جو امریکہ کے ساتھ الائنڈ ہے، اور ایک کرپٹ اشرافیہ جو ولنگ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ مل جاتے ہیں، بس ہمیں جو ہے پیسے ملنے چاہیے، اور امریکہ نے کہا کہ رجیم چینج کر دے پاکستان۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم ایک اور سیشن کر رہے ہیں پاکستان کی اقتصادی صورتحال پہ۔ IMF کے ساتھ مذاکرات ہوتے رہے، مختلف قسم کے بیانیے ہم نے سنے، لیکن ایک بیانیہ یہ ضرور ہے کہ IMF کے ساتھ جو بات چیت چل رہی ہے اس کی وجہ سے حکومت پاکستان کو ایسے اقدامات کرنے پڑیں گے جس کا براہ راست بوجھ عام عوام پہ پڑے گا۔ کیا واقعی ایسا ہے کہ IMF کا مطمع نظر صرف عوام پہ کو زیر بار کرنا ہوتا ہے، نئے ٹیکس لگانا ہوتا ہے، یا اس کی اصل وجہ کچھ اور ہے؟ اس کے لیے ہم نے آج زحمت دی ہے معروف اکانومسٹ ہیں ثاقب شیرانی صاحب کو۔ ثاقب شکریہ۔ تو ہم ایک ایکسپلینر کے طور پہ یہ کنورسیشن کرنا چاہتے ہیں کہ جو پاکستان کی معیشت کا بنیادی مسئلہ کیا ہے، واٹ از رانگ ود دی اکنامک مینجمنٹ ماڈل۔ شکریہ امتیاز صاحب، آپ نے مدعو کیا۔ I think if we provide some context to this in the sense کہ ہم 23ویں مرتبہ ادھر ہم پہنچے ہیں، right? So there is something very fundamentally wrong. I mean obviously ارجنٹینا 22 مرتبہ IMF کے ساتھ گیا ہے، اور سری لنکا جو has been in the news for the past 1 year وہ 16 مرتبہ گیا ہے۔ تو یہ 3-4 ممالک ہیں جن کو IMF کی اصطلاح میں protracted users کہتے ہیں of so we've really long term users, we've not been able to fix our house or manage ourselves. تو ایشو پاکستان کے ساتھ بنیادی طور پہ جو ہے وہ ہے کہ we don't have an economic model. I mean that's a big issue, and therefore we also don't have a vision of how to run the economy. میں اگر آپ کو مثال دوں کہ انڈیا از اے ویری ریلیونٹ ایگزامپل۔ لوگ بات کرتے ہیں کہ انڈیا صرف ایک مرتبہ کیوں IMF کے پاس گیا، وہ بھی 30-35 سال پہلے 1991 میں they had a huge economic crisis just like Pakistan is undergoing through today. So it's very difficult to imagine, but this is where they were in 1991. And everybody had written off India simply because وہ کہتے تھے یہ گروتھ جو پروڈیوس کرتے ہیں وہ ہندو ریٹ آف گروتھ ہے، بڑا ڈیروگیٹری لینگویج استعمال کرتے تھے، نہرو ماڈل فالو کرتے ہیں، سوویٹ بلاک کے ساتھ منسلک ہیں، they'll never be able to grow out of it. The difference was that they had political and economic leadership جس کی ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وہ مارکسسٹ تھے، ان کے پرائم منسٹر کافی حد تک بہت نرسمہا راؤ صاحب جو تھے کانگریس کے تھے، بٹ کافی ان کی لیفٹ ویوز تھے، لیننگ ویوز تھے، اور ان کی اکنامک لیڈرشپ جو تھی ڈاکٹر منموہن سنگھ اور ڈاکٹر مونٹیک سنگھ آہلووالیہ کے ہاتھ میں، کمپیٹنٹ پیپل جن کی ایک ویژن تھی اور ایک کمٹمنٹ تھی۔ کمٹمنٹ ان کی یہ تھی، انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ویل میک شیور دیٹ انڈیا نیور کمز ٹو دس پوائنٹ اگین، right? So they wanted to get India out of that and never ever go back to the IMF or be in that situation جہاں انہوں نے اپنا جو سونا تھا نا، گولڈ ان کا، وہ انہوں نے گروی رکھا یونین بینک آف سوئٹزرلینڈ کے ساتھ to gain emergency financing of I think it was about $2 billion, and then they approached the IMF and got another about $2 billion. From there they moved up gradually with structural اپنا reforms لے کے آئے، institutional reforms لے کے آئے، اور انہوں نے وہ 2000s کے بعد وہ اکنامک پاور ہاؤس بن گئے۔ So they had a vision. The vision was just like many other countries that have actually moved from low income to middle income and beyond, which is that the economy was going to be export led, right? جتنی بھی growth آئے گی، جتنی بھی jobs آئیں گی، it's going to be led by the export sector. Because that has huge, ایک تو once you get linkages with the outside world، آپ کو صرف markets نہیں ملتی ہیں، آپ کے جو businesses ہیں they get exposed to global competition, right? So productivity improvements come from there. So وہ سارے اس کے اوپر راہ پہ چلے، اور پاکستان ماشاءاللہ سے ہم یہ راہ پہ چلا کہ we'll become an import dependent economy. ہم we'll give jobs to other countries، ان کی امپورٹس خرید کے ان کی پروڈکشن کو تقویت دیں گے، ان کو جابز دیں گے، اور یہاں ہم بیٹھ کے کھائیں گے،
राइट, खाएं पिएंगे, सो कर्जे लेते रहेंगे, कर्जे ले, ऑब्वियसली फाइनेंस करने के लिए कर्जे लेने पड़े, तो ये ओवर कंजम्पशन, इंपोर्ट डिपेंडेंट, डेट फाइनेंस्ड कंजम्पशन के ये मॉडल है हमारा इसेंशियली। तो इसमें बुनियादी तौर पे बार बार आवाम पे क्यों बोझ पड़ रहा है? अच्छा, अब किसी ने तो फाइनेंस करना है, राइट, सो हमारा एक साइकिल चलता है, इसलिए वो बूम बस्ट साइकिल है। हमारा साइकिल चलता है कि दुनिया जब हमारे ऊपर मेहरबान होती है तो ये पैसे आ रहे होते हैं और किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई बोझ डालने का किसी के ऊपर सोचता नहीं है। हम ये फ्री राइडिंग कर रहे होते हैं, इसेंशियली हमारी इस्लाम कहते हैं फ्री राइडिंग, कि मुफ्ता जो है हमारा चल रहा होता है, राइट, पूरी दुनिया के बेसिस पे। मैं ख्याल समझा कि आप मिफ्ता कह रहे थे, वो अलग एक मौजूद तो मिफ्ता का भी मुफ्ता चल रहा है अभी, वो मतलब इस्टेब्लिशमेंट की उस पर सरपरस्ती पे, मगर वो अलग बात है। जो है जब ये ख़त्म होती है मेहरबानी, बिकॉज हम अलाइन नहीं होते हैं यूएस इंटरेस्ट के साथ, या कोई दचका आ जाता है हमारी जियो पॉलिटिक्स में, तो ये जो है बाहर से जो पैसों की रवानी है वो बंद हो जाती है। अब किसी को तो पे करना ही है, और अशराफिया तो कभी नहीं पे करेगी, वो तो अपने ऊपर कभी ये बोझ नहीं लेगी। तो ये सारा बोझ पाकिस्तान का जितना भी टैक्स कलेक्ट होता है, आपको पता है वो अशराफिया से नहीं होता है। पाकिस्तान की जितनी भी कोई बिजली के या लोन डिफ़ॉल्ट्स की वजह से जो बैंक्स को रिकैपिटलाइज करना होता है, ये सारा अशराफिया नहीं पे करती है, वो तो सारी वो खा पी के चली जाती है। बोझ फिर ऑब्वियसली वो लोगों के ऊपर डालते हैं। आपने खुद ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया कि अगर हमारे मफादात अमेरिका के साथ अलाइन नहीं होते, यानी ऐसे मफादात जो अमेरिका को सर्व नहीं करते, तो फिर हमें मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो आपने एक बड़ा ज़बरदस्त आर्टिकल भी इस हवाले से लिखा, जिसमें जो इमरान खान बार बार कहते थे कि रिजीम चेंज, यानी उनकी हुकूमत की तब्दीली में बिलवास्ता तौर पे अमेरिका का हाथ था, उस हवाले से बहुत बातें की, उसका मजाक भी उड़ाया गया। लेकिन आपने अपने मजमून में, फिर अपने किसी इंटरव्यू में भी एक लिहाज से साबित करने की कोशिश की कि ये कोई इत्तेफाक नहीं था कि यहाँ पे हुकूमत तब्दील हुई। तो वो ज़रा बताइए कि आपने जो तारीख़ी लिहाज से आपने साबित करने की कोशिश की, मुख्तलिफ़ मिसालें आपने दी, वो ज़रा बताइए व्यूअर्स को कि किस तरह हम उसको रिलेट कर सकते हैं पाकिस्तान में हुकूमत की तब्दीली से। ये बड़ा अच्छा सवाल है और बड़ा मेरा ख्याल है इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि यहाँ आपको मालूम है कि तारीख़ पे निगाह बहुत कम मतलब पाकिस्तानियों की, हमें बहुत सोचे समझे मेरे ख्याल में तरीके से तारीख़ से दूर रखा गया है, या तारीख़ जो पेश भी गई है वो मस्क करके पेश की गई है कि तो हमें आइडिया नहीं है। तो उसमें ये है बुनियादी तौर पे मैंने जब निगाह डाली, इम्तियाज़ साहब आपको तो खैर मालूम है कि अगर आप इंडोनेशिया की तारीख़ में देखें 1960s में, कि उधर सुकार्नो साहब, प्रेसिडेंट सुकार्नो थे, उनका तख्ता उल्टाया गया और उसमें MI6 और CIA का हाथ था। तो मतलब अब तो वो डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट से साबित शुदा बात है। और जनरल सुहार्तो जो उनके आर्मी के सरबराह थे, उनको लगाया गया कि आप आ जाएं सामने, और उनकी मिली भगत के साथ 10 लाख कम से कम इंडोनेशियंस का सफाया किया गया कि ये कम्युनिस्ट हैं, ये जो है अमेरिका के ख़िलाफ़ खड़े होने वाले हैं या हो चुके हैं, तो उनका सफाया किया गया। तो एक वो वहाँ से फिर शिफ्ट हुआ अटेंशन साउथ अमेरिका, क्योंकि अमेरिका के लिए बिल्कुल ज़ाहिर बात है वो उनके पिछवाड़े में है। साउथ अमेरिका की हर वक्त उनको फ़िक्र होती है कि यहाँ सोवियत यूनियन का इन्फ्लुएंस ना हो या मार्क्सिज्म कम्युनिज्म का इन्फ्लुएंस ना हो। तो चिली से इब्तदा की उन्होंने। चिली का जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो प्रेसिडेंट थे साल्वाडोर अलेंडे, उनका तख्ता उल्टाया गया उनके ही आर्मी चीफ से, जनरल ऑगस्टो पिनोशे से। और चिली की एक तारीख़ में एक बदतरीन उनका जुल्म सितम का एक दौर स्टार्ट होता है, जहाँ लोग गायब हो गए, डिसअपीयरेंसेस हो गई, मिसिंग पर्सनस हो गए, और लोग जो है वो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स और इनको इलीगल कन्फाइनमेंट, डिटेंशन वगैरह, टॉर्चर वगैरह, वो एक उनकी तारीख़ की तरफ वो गामजन हो गए। फिर साथ ही साथ कुछ साल के अंदर अर्जेंटीना में ये हुआ, फिर इक्वाडोर, एल साल्वाडोर, हॉन्डुरस, ग्वाटेमाला में हुआ। तो इत्तेफाक नहीं था ये। इसमें फिर हम देखते हैं, फास्ट फॉरवर्ड करें तो इजिप्ट में 2013 के लगभग या 11 के लगभग 12 या 13 था
کہ ایک فرسٹ ٹائم ایجپٹ کی تاریخ میں ایک صدر جو ہے وہ ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ ہوتے ہیں، محمد مرسی صاحب. بس ان کی بدقسمتی تھی، ان کا تعلق تھا مسلم بردرہڈ کے ساتھ. مسلم بردرہڈ پسندیدہ نہیں تھی ادھر کے ریجنل پلیئرز کو، یا ان کی جو پشت پناہی کرتے ہیں امریکہ ان کو. پھر دوسرا یہ تھا کہ پاپولر تھے، مسلم بردرہڈ بہت پاپولر تھی، تو ایجپٹ کو سیدھی راہ پہ ان کے پوائنٹ آف ویو سے لے کے آنا ہے، بڑا ان کا قبلہ درست کرنے کی ضرورت تھی. تو امریکہ کے اشیوار کے ساتھ دوبارہ وہاں ایک آرمی چیف کو اکسایا گیا، جنرل سیسی کو، اور تختہ پھر الٹایا گیا ایک منتخب حکومت کا، اور وہ جنرل سیسی نے اقتدار سنبھالا، اور بڑے بروٹل طریقے سے، جو آپ کو الجزیرہ کے علاوہ نہ بی بی سی پہ نہ سی این این پہ اس کی کوئی نظر آتا ہے، کوئی شور مچ رہا ہو جیسے یوکرین کے حوالے سے مچ رہا ہوتا ہے. تو وہ صفایا کیا گیا، اور ایک ٹرم ایک اصطلاح سامنے آئی، پولیٹیسائڈ، یعنی کہ ایک پاپولر ڈیموکریٹک حکومت یا ایک پولیٹیکل پارٹی، اس کا صفایا کیسے کرنا. تو ان سب انسٹنسز میں جو تین عناصر ہمیں ملتے ہیں ان کا انٹرسیکشن، تین عنصر ملتے ہیں ان کا انٹرسیکشن ہے. امریکہ کے مفادات، ایک پاورفل آرمی جو امریکہ کے ساتھ الائنڈ ہے، اور ایک کرپٹ اشرافیہ جو ولنگ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ مل جاتے ہیں، بس ہمیں جو ہے پیسے ملنے چاہیے اور اقتدار ملنا چاہیے، باقی ملک آپ کے حوالے ہے. تو یہی تین چیزیں جو ہیں ہمیں پاکستان میں نظر آتی ہیں، انٹرسیکشن ان تین جو. اب وہ خان صاحب کچھ بھی ان کی، میرا خیال ہے ان کا کہنے کا مطلب کچھ اور تھا، جو ان کی کل پرسوں جو سٹیٹمنٹ آئی ہے، ان کا مقصد یہ تھا کہ سٹارٹ انیشیٹو یہاں سے لیا گیا، اور یہ امپورٹ کرنے کے بجائے ایکسپورٹ ہوا، یعنی کہ انیشیٹو امریکہ کو سیل کیا گیا، اور امریکہ نے کہا کہ رجیم چینج کر دے پاکستان. ہاں دیکھیں، قطع نظر اس کے کہ اب عمران خان کیا کہتے ہیں، ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں جو باتیں آپ نے کی، جو آپریشن کونڈا آپ نے کہا کہ جو شروع ہوا جنوبی امریکہ میں، اور اس کے نتیجے میں حکومتیں ختم ہوئیں. اب پاکستان میں جو کچھ ہوا ہے گزشتہ 10 مہینے 12 مہینے کے دوران، جس انداز سے معیشت خراب ہوئی ہے، کیا یہ اس کی سیاسی تبدیلی کی قیمت ہے؟ وہ سیاسی تبدیلی جو کہ کوئی کہتا ہے جنرل باجوہ لے کے آئے، عمران خان نے شروع میں کہا کہ امریکہ کی وجہ سے، ابھی انہوں نے قطع نظر اس کے. تو یہ جو پاکستان میں اتنے برے حالات ہوئے، اب ہم ایک لحاظ سے بھیک مانگ رہے ہیں آئی ایم ایف سے، تو کیا یہ صرف سیاسی تبدیلی کی کاسٹ ہے، یا سیاسی تبدیلی، اگر سیاسی تبدیلی نہ ہوتی تو ہمیں نسبتاً حالات بہتر ہوتے؟ بہت بہتر ہوتے میرے اپنے خیال میں. یہ نہیں کہ ہم کرائسس یا اس کی ایک بحران کی طرف نہ جا رہے ہوتے. پاکستان نے جیسے 2018 کا بحران دیکھا تھا، اس لیول کا شاید بحران کی طرف جا رہے ہوتے، مگر حکومت کو تبدیل نہ کرنے کا جو ایک فائدہ ہوتا وہ یہ ہوتا کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی تھی، اور اس حکومت کو، جو پچھلی حکومت تھی پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ تھی، اس کو احساس ہونا شروع ہو گیا تھا کہ ہم نے کچھ اقدامات لینے ہیں اس کو اوائڈ کرنے کے لیے، رائٹ. تو وہ اقدامات لینے کا مطلب آلریڈی ان کا ایک پلان تھا، جس کی وجہ سے یہ حالات نہ ہوتے. یہ جو حالات ہم نے دیکھے ہیں پچھلے 10 مہینے میں، امتیاز صاحب آپ کی بڑی گہری نظر ہے، مطلب ہم جو عام لوگوں کے ساتھ ہم وابستہ ہیں، کنیکٹڈ ہیں، گھومتے دیکھتے ہیں، اتنے میں نے برے حالات نہ میں نے معاشی طور پہ ایک ٹاپ لیول پہ، میکرو لیول پہ، نہ میں نے ایک ہیومینیٹیرین پوائنٹ آف ویو سے، سوشل پوائنٹ آف ویو سے، میں نے اتنے خراب حالات اپنی زندگی میں نہیں دیکھے ہیں پاکستان کے اور یہ پاکستانیوں کے. تو میرا خیال ہے یہ ڈیفینیٹلی یہ رجیم چینج نے ان حالات کو بہت زیادہ خراب کیا. یہ جو بحران کی سنگینیت ہے، یہ مطلب اس کا میرا خیال ہے یہ 1/4 حصہ بھی نہ ہوتا اگر رجیم چینج نہ ہوتا. یہ حالات اتنے جو خراب ہوئے ہیں یہ ڈیفینیٹلی ہے. مگر یہ میں صرف اس میں تھوڑا سا آپ کو یہ کہوں گا کہ یہ اسپیسیفک رجیم چینج نہیں ہے جس کی وجہ سے حالات خراب ہوئے. میں تو اس کو کہوں گا کہ اس کے پیچھے جو ایک سوچ ہے، جو ٹاکسک سوچ ہے، ٹاکسک گورننس ماڈل ہے اسٹیبلشمنٹ کا، کہ امریکہ کے مفادات کے لیے ہم نے کچھ بھی کرنا ہے.
وہ ذمہ دار ہے, وہ سوچ ذمہ دار ہے, اور وہ پاکستان کو پہلی مرتبہ یہاں نہیں پہنچایا ہے. صرف اس مرتبہ ان کے ہاتھ سے بھی گیم نکلی ہوئی ہے, بے قابو ہے, بے لگام ہے حالات, مگر یہ وہ سوچ ہے, ٹاکسک سوچ, جس کی وجہ سے ہم یہاں پہنچے. لیکن توقع تو یہ تھی کہ اگر آپ نے امریکہ کے ساتھ خود کو الائن کر لیا, ان کی بات مان لی, تو پھر تو بڑے وارے نیارے ہو جائیں گے. کیا ہمارے جو حکمران ہیں ان کو یہ توقع تھی, ہماری جو اصل حکمران ہیں؟ یہ تو ظاہر بات ہے, میرا خیال ہے عام طور پہ بھی لوگ یہی جو یہ بیانیہ کو وہ نفی کرنا چاہتے ہیں رجیم چینج کا, وہ یہی کہتے ہیں. تو اگر آپ کی بات درست ہوتی تو ہم تو پھر ابھی یہاں تو مطلب دودھ کی نہریں ہوتی, تو یہ کیوں نہیں ہوا؟ اس کی ایک بہت بنیادی وجہ ہے, اور آپ بہتر سمجھتے ہیں کیونکہ آپ کی فیلڈ ہے یہ. امریکہ نے جو ہمیں لسٹ دی ہوئی ہے کام کرنے کی, ابھی ہم اس کے اوپر ابھی تو صرف ہم رضامندی ظاہر کی ہے, ابھی تو ہم نوکر بنے ہیں. ابھی تو جو کام کرنے نوکری کے وہ ابھی ہم نے سارے کرنے ہیں, اور پیسے پھر ہمیں ملیں گے. اور اب IMF کے ساتھ تو obviously طے تقریباً ہو گیا ہے, یہ بھی امریکہ کا اس میں obviously اگر نہ چاہتے تو نہیں ہوتے, مگر وہ اس مرتبہ آپ کو they've hauled you over the coals. اور دوسری بات ہے کہ ایجپٹ کے اوپر آپ نظر ڈالیں نا, 2013 کے بعد جنرل سی آ گئے, امریکہ کا اشوار ہو گیا. امریکہ نے سعودی عربیہ, قطر وغیرہ کو کہا کہ آپ ان کو پیسے دبا کے دیں, ہم نہیں دیں گے, IMF نہیں دے گا یا IMF کے تھرو. مگر انہوں نے $20 بلین دیے, پھر بھی ایجپٹ کے حالات سنورے نہیں. اور دوسرا یا تیسرا IMF پروگرام ان کا چل رہا ہے, اور وہی شرائط ہیں جو پاکستان بھگت رہا ہے. تو ان کو رجیم چینج تو واضح ہے سب کو, مگر اس کے باوجود جو ہے امریکہ نے ان کو ڈائریکٹ پیسے نہیں دیے, ملٹری کو پیسے دیے, اسسٹنس دیے, اور IMF کے لونز ان کو اپروو کیے, مگر کنڈیشنالٹی اتنی ہی ہارش رکھی, اور کوئی ان کو ایکسٹرا کوئی بینیفٹ نہیں ملا. لیکن یہ جو اب مہنگائی کا سلسلہ ہے یا عوام کے اوپر نئے ٹیکس لگانے کا, یہ آخر آپ کے خیال میں کب تک چلے گا, اور کیا یہ عوام کے اندر بے چینی اور عوامی بغاوت کا سبب نہیں بن سکتا آپ کے خیال میں؟ مجھے یہ لگتا ہے امتیاز صاحب کہ میں اب جو دیکھ رہا ہوں, یہ اب اگر بغاوت آنی ہوتی تو آ چکی ہوتی, کیونکہ دیکھیں قیامت صغریٰ تو ٹوٹ پڑی ہے سر کے اوپر. مگر میں جب لوگوں سے بات کرتا ہوں یا دیکھتا ہوں, وہ اتنے الجھے میں بیچارے کہ یار اگلی ہم نے روٹی کہاں سے لینی ہے, کھانا کیسے کھانا ہے, گھر آج رات کو کتنے پیسے لے کے جانے ہیں, ملیں گے یا نہیں ملیں گے, یا بجلی کا بل کیسے پے کرنا ہے, بچوں کی اسکول کی فیس کیسے پے کرنی ہے. وین والا کہہ رہا ہے کہ اسکول کے بچوں کو آپ نکال دیں کیونکہ آپ نے پیسے نہیں دیے 2 مہینوں سے 3 مہینوں سے. یہ ان کے مسئلہ میں اتنے الجھے میں بیچارے کہ وہ بغاوت کا ٹائم ان کے پاس اب وہ نہ سوچ ہے بیچاروں کی. تو اب یہ ان کے اوپر جو ایک اور پہاڑ ابھی ٹوٹنے والا ہے, ایک سونامی آ چکی ہے. جیسے آپ کو پتہ ہے سونامی کی ایک لہر نہیں ہوتی ہے, سونامی کی کئی لہریں ہوتی ہیں, اور وہ اس لیے تباہ کن اتنی ہوتی ہے. ہماری پہلی سونامی کی لہر ہے یہ مہنگائی کی. اب یہ اگلے ہفتے سے آپ دیکھیں گے, یہ جو گیس کے نرخ بڑھے ہیں, بجلی کے نرخ بڑھے ہیں, ٹیکسوں کا مطلب آپ کے سامنے ہوں گے یا نہیں ڈھکے چھپے بھی ہوں گے, ہر قسم سے ہڈن ٹیکسز بھی جب لگیں گے تو یہ ایک اور سونامی مہنگائی کی آئے گی. اینڈ آئی ایکسپیکٹ, ابھی تو سارے ایکسپیکٹ کریں کہ اگر 30% آپ کی آفیشیل انفلیشن مہنگائی کی شرح اب, تو یہ کم از کم 40-45% ہوگی. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکہ کے ایک پروفیسر ہیں اکنامکس کے, جانس ہاپکنس یونیورسٹی کے, انہوں نے تخمینہ لگایا پاکستان کی انفلیشن کا کہ اگر 27% پاکستان بیورو اسٹیٹسٹکس کہہ رہے ہیں, ان کا تخمینہ 63% ہے.